ظلمات انتہا غازی، ایک ظلمات انتہا غازی، ایک ظلمات انتہا غازی، ایک ظلمات انتہا غازی، تیری زینب فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي أبا القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، صلوات۔ سورہ مبارکہ غافر آیت کا نشان ہے 60۔ اللہ اپنی مخلوق اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، وقال ربکم، تمہارے رب نے کہا کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ ایام سجادیاں ہیں، ایام کاملہ ہیں، ایام کربلا ہیں، اور ایام الہیہ ہیں۔ آپ کا ایک ایک فرد، اس مجلس میں بیٹھا ہوا ایک ایک فرد نگاہ امام زمانہ میں ہے۔ اس مجلس میں ہم طہارت کے ساتھ بیٹھے ہیں، سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا۔ ہم جب مجلس میں آتے ہیں تو جوتیاں اتار کے آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اعلان کیا تھا فَخْلَنْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِوَادٍ مُقَدَّسٍ طُوًى، اے موسیٰ جوتیاں اتار دو، یہ وادی مقدس ہے۔ جب ایک دفعہ کہہ دیا کہ وادی مقدس میں جوتیاں اتاری جاتی ہیں تو بس جو بھی وادی مقدس ہوگی وہاں جوتیاں اتاری جائیں گی۔ بھائی احمد پور شرقیہ کا یہ جلسہ بڑا قدیمی، بڑا مضبوط جلسہ ہے۔ میں اپنی آج کی خطابت کا پہلا ہدیہ آپ کو دے رہا ہوں، آج کی مجلس کا اپنے بیان کا پہلا ہدیہ آپ کو دے رہا ہوں۔
ہم سب مجلس میں جوتیاں اتار کر بیٹھے ہیں نا، علی نے جوتیوں کا نام رکھا ہے، میرے مولا علی نے جوتیوں کا نام رکھا ہے، علی مولا نے جوتیوں کا نام رکھا ہے، علی جوتیوں کو، علی مولا نے، علی مولا نے جوتیوں کا نام رکھا ہے، توجہ ہے، تھوڑا سا اور توجہ بڑھائیں، ہم سب جوتیاں اتار کر آئے نا، مولا علی نے جوتیوں کا نام رکھا ہے، علی جوتیوں کو دنیا کہتے ہیں، علی کے نزدیک دنیا جوتی ہے، ہم جب مجلس میں آتے ہیں دنیا چھوڑ کر آتے ہیں، بڑا محترم مجمع، بہت ہی بیدار مجمع، اگرچہ رات کا یہ پہر ہو چکا ہے، میں پھر آپ کو اپنے ساتھ کچھ دیر کے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم جب مجلس میں آتے ہیں جوتیاں اتار کر آتے ہیں، اور علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔ ہم جب مجلس میں آتے ہیں تو شہادت کے لیے آتے ہیں، کوئی ہمیں مجمع سے نہ ڈرائے۔ ہم میرے مولا اپنی جوتیوں میں بند لگا رہے ہیں، تڑکا لگا رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ مولا حاکم شام کو کچھ دن تک گورنر رہنے دیجئے، جب آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے تو اسے ہٹا دیجئے گا۔ امام نے فرمایا ابن عباس ان جوتیوں کی قیمت کتنی ہے؟ تو حضرت ابن عباس نے وہی جواب دیا جو مولا جواب چاہتے تھے، ورنہ تو ان جوتیوں کی قیمت جبریل سے کوئی پوچھے، ان جوتیوں کی قیمت آسمان والوں سے کوئی پوچھے۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک اور جملہ لے لیجئے۔ جب سرکار معراج پر گئے نا تو مقام قاب قوسین پر سرکار کو خیال آیا کہ کسی سے جوتیاں اتروائی تھی، میں بھی اتار دوں۔ آواز قدرت آئی، میرے حبیب جوتیوں کے ساتھ آؤ، اور سرکار معراج پر جوتیوں کے ساتھ گئے، جسے قرآن آواز دے کر کہہ رہا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، میرا نبی سب سے بلند جگہ پر تھا۔ تو کائنات میں سب سے بلند جگہ پر نبی ہیں جوتیوں کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے ساری کائنات نبی کی جوتیوں کے نیچے ہے۔ علی کی جوتیوں کی قیمت، مصطفیٰ سرکار کی جوتیوں کی قیمت آسمان والے جانتے ہیں، مگر ابن عباس نے وہی جواب دیا کہ جو مولا علی چاہتے تھے، جو ایسا سننا چاہتے تھے نا علی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا مولا ان جوتیوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی نہیں خریدے گا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ میں اپنے ان بچوں اور جوانوں سے ایک جملہ کہوں گا، جو علی کے چاہنے والے ہیں، جو مولا کے چاہنے والے ہیں، ان کا خلق و خو کچھ اور ہوتا ہے، ان کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہوتا ہے، ان کی چال ڈھال کچھ اور ہوتی ہے۔ ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے۔ علی کا چاہنے والا چال بتاتی ہے کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، حلیہ بتاتا ہے کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ مجھے نہ بتانا پڑے کہ میں کون ہوں، بلکہ میرے اندر سے پکار آئے، آواز آئے، یہ علی والا ہے۔ بھائی جملہ محسوس کریں گے، جنازہ پکار کے بتاتا تھا کہ مجھے علی نے مارا ہے۔ سر پر تلوار مارتے تھے، برابر کا کٹ کے گرتا تھا، دھڑ میں سے تلوار چلاتے تھے، برابر کا کٹ کے گرتا تھا۔ اور جب کوئی یہ جاننا چاہتا تھا نا کہ اسے مارا کس نے، تو کہتے تھے دونوں دھڑوں کو تول کے دیکھو، اگر دونوں برابر ہوتے تھے کہتے تھے علی نے مارا ہے۔ جس کی ضربت میں عدالت ہو، اس کے مزاج میں، اس کے مزاج میں کتنی عدالت ہوگی، اس کے وجود میں کتنی عدالت ہوگی۔ کہ مولا ہے کچھ دن کے لیے حاکم شام کو گورنر رہنے دیجئے، جب آپ مضبوط ہو جائیں تو انہیں ہٹا دیجئے گا۔ مولا نے فرمایا کتنی قیمت ہے ان جوتیوں کی؟
کا کوئی قیمت نہیں ہے. علی نے فرمایا تمہاری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے. جی دنیا دقت چاہوں گا. ہم اس دنیا میں آئے ہیں کسی مقصد سے. لاکھوں مچھر اللہ نے بغیر مقصد کے نہیں بنائے. لاکھوں مکھیاں اللہ نے بغیر مقصد کے نہیں بنائی. متوکل کی ناک پر بار بار مکھی آ کے بیٹھ رہی تھی. متوکل کی بادشاہ کی عباسی بادشاہ اس کی ناک پر بار بار مکھی آ کے بیٹھ رہی تھی. میرے مولا نقی کو دیکھ کر کہنے لگا اللہ نے یہ مکھی کیوں بنائی ہے؟ اللہ اکبر. اہل بیت کے چاہنے والوں کا کیسا انداز ہونا چاہیے یہ بھی اہل بیت سے لینا ہے. کہنے لگا یہ اللہ نے مکھی کیوں بنائی ہے؟ میرے مولا نقی نے بے ساختہ فرمایا متکبروں کے غرور کو مٹانے کے لیے. اللہ نے نہ مکھیوں کو بغیر مقصد کے بنایا، نہ مچھروں کو بغیر مقصد کے بنایا، نہ بچھوؤں کو بغیر مقصد کے بنایا. البتہ ذہن میں رہے جہاں بچھو ہو نا وہاں آپ کے ہاتھ میں جوتی بھی ہونی چاہیے. تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے. بھائی اگر آمادہ ہے تو ایک جملہ کہہ دوں. ابھی پچھلے دنوں پنجاب اسمبلی میں بھی ایک بچھو تھا. سارے اراکین کو ڈس گیا، بغیر پڑھے بل پاس کر دیا. بعد میں سب شرمندہ ہو رہے ہیں ہم نے تو پڑھائی نہیں تھا. میں نے ایک صاحب نے مجھ سے کہا جی ہمیں معاف کر دیں، ہم نے جب احتجاج کیا یہ کیا بل ہے، یہ کیسا بل لے کر آئے ہو؟ تو وزیر قانون صاحب نے بھی ہم سے رابطہ کیا اور بہت بڑی شخصیات نے. تو ایک صاحب نے کہا جی ہم سے غلطی ہو گئی. میں نے کہا کیوں غلطی ہوئی؟ کہنے لگے ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا. ہاتھ اٹھوایا گیا، سب نے ووٹ ڈال دیا، سب نے اپنی رائے دے دی، بل پاس ہو گیا. تو میں نے ایک جملہ کہا، کہہ دوں یہاں؟ میں نے کہا یہ جو بل جس چور دروازے سے آیا ہے پاکستان میں جب تک ایک بھی علی کا چاہنے والا زندہ ہے کسی چور کو حاکم نہیں ہونے دے گا. لبیک یا حسین، بلندر صلوات پڑھیں گے محمد. توجہ ہے برات کی؟ عزیزان گرامی، اللہ نے مکھیوں کو بغیر مقصد کے، مچھروں کو بغیر مقصد کے نہیں بنایا. ہر ایک کا مقصد موجود ہے. یہ جو سانپ ہے نا اس کا بھی مقصد ہے، سب کا مقصد ہے. جب ہر ایک کا مقصد ہے، دقت میرے ساتھ رہے، جب ہر ایک کا مقصد ہے تو پھر ہمارا بھی کوئی مقصد ہے. اللہ نے جب سب کو بغیر مقصد کے، سب کو مقصد کے ساتھ بنایا، کسی کو بغیر مقصد کے نہیں بنایا. تو جو اشرف المخلوقات ہے، جو یہ انسان ہے، اس کا بھی تو کوئی مقصد ہے. مقصد کو دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے قیمت. ہر شخص کا مقصد، ہر وجود کا مقصد اس کی قیمت ہے. ہر ایک کی قیمت اس کا مقصد ہے. آپ نے اپنے زمین سے ٹماٹر توڑ کر ٹھیلے پہ لا کر بیچنا شروع کیے. اس ٹماٹر کی جو قیمت ہے وہی اس کا مقصد ہے، جو اس کی مقصد ہے وہی قیمت ہے. بڑی عنایت آپ کی توجہات ہیں. یہ مائک اگر چلنا بند ہو جائے تو آپ کہیں گے جی 5 روپے میں 5 روپے میں نہیں خریدوں گا اسے. اگر یہ چلتا رہے گا تو یہ قیمت ہے اس کی، اور اگر یہ نہیں چلے گا تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو اس کا مقصد ہے چلنا، اس کا مقصد ہے چلنا. ایسا ہی ہے. تو ہر وجود کا ایک مقصد ہے، جو مقصد ہے وہی قیمت ہے. ایسا ہی ہے. میرا اور آپ کا کیا مقصد ہے؟ میرے مولا علی فرماتے ہیں ہر شخص کا مقصد وہی ہے جسے وہ پسند کرتا ہے. اگر آپ آمادہ ہیں تو جملہ کہوں. اس وقت آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ مجلس میں بیٹھنا ہی ہماری قیمت ہے.
رضاداری ہے، یہ مقصد ہے، یہی قیمت ہے. یعنی میرے برابر امام حسین کا ذکر ہے، یعنی میں ہوں تو ذکر ہے تو میں ہوں. محسوس کریں میں کچھ کہہ رہا ہوں. تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد مولا فرماتے ہیں قیمت کل امرئ ما یحسن، ہر شخص کی وہی قیمت ہے جسے وہ پسند کرتا ہے. اب مجلس اعضا میں آج سب طے کر کے جائیں، بچے طے کر کے جائیں کہ مجھے پسند کیا ہے. اپنے مقصد کو، اپنی قیمت کو بڑھانا ہے نا. کہنا جی وہاں نیاز مل رہی تھی، یہ تو میرا مقصد نہیں ہے، یہ تو میرا مقصد نہیں ہے. جی فلاں صاحب سے ملنے جا رہے ہیں، یہ تو مقصد نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کا مقصد زمینداری ہے، بہت سارے لوگوں کا مقصد پلاٹ اور زمین کو خریدنا اور بیچنا ہے. نوکری مقصد، یہ تو مقصد نہیں ہے، یہ تو انسان اپنے آپ کو گرا رہا ہے. سب سے زیادہ جس چیز کی قیمت ہوتی ہے اتنا ہی اس کی اہمیت ہوتی ہے. البتہ کبھی کبھی دھوکہ بھی دیا جا رہا ہوتا ہے. دور پیکنگ کا ہے. بہت شکریہ. وہ جو ٹھیلے پہ 100 روپے کی چیز مل رہی تھی، وہ ایک شیشے کے دکان میں شیشے کے باکس میں رکھی ہوئی وہی 500 روپے کی مل رہی ہے. تو قیمت تو اس کی 100 روپے ہے. یہ 400 روپے زیادہ آپ کس چیز سے دے رہے ہیں؟ پیکنگ کے. بہت سارے جیسے چیزیں پیکنگ میں کر کے مہنگی بیچی جاتی ہیں، ایسے لوگوں کی بھی پیکنگ ہے. ایسے لوگوں کے کوئی بڑی گاڑی کی پیکنگ میں، کوئی کلف کے کپڑوں کی پیکنگ میں، کوئی بنگلے کی پیکنگ میں. اور ہم نے بڑی گاڑی سے اترتا ہوا دیکھا تو ہم نے کہا یہ بڑا آدمی ہے. اور ہم نے کسی کو کلف کے کپڑوں میں دیکھا تو ہم نے کہا یہ بڑا آدمی ہے. بعض لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے. بعض لوگوں کو گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے براق پر بیٹھ گئے ہو. یہ تمہاری معراج نہیں ہو رہی بھائی. اور ہمارا حال بھی کوئی اچھا نہیں ہے. ہم مہنگے کپڑے میں کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کو جلدی سلام کرتے ہیں، اور اگر کسی کا کالر ادھڑا ہوا ہو تو ہم اس کے سلام کا بھی جواب نہیں دیتے. تو کیا مطلب ہے؟ پیکنگ پہ جا رہے ہیں نا. یہ جو آپ اور میں جو اس وقت کپڑے پہنے بیٹھے ہیں، عربی میں اسے لباس کہتے ہیں. لباس عربی کا لفظ ہے. ہم سب اس وقت کپڑوں میں یعنی لباس میں. ہمارا بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہوتا، 9ویں مہینے کی امید ہوتی ہے، تو گھر کی بڑی بوڑھیاں، گھر کی تجربے کار عورتیں چھوٹے چھوٹے کپڑے سیتی ہیں، لباس بناتی ہیں. ابھی بچہ آیا نہیں ہے کہ اس کے لیے لباس بننا شروع ہو جاتا ہے نا. عربی میں لباس دھوکے کو کہتے ہیں. یہ عربی کا لفظ ہے، لغت میں جا کے دیکھیے. لباس کے ایک معنی دھوکے کے، یعنی ہم دنیا میں اپنے بچے کو پہلا تحفہ، بول دیجیے میرے ساتھ، ہم دنیا میں اپنے بچے کو پہلا تحفہ دھوکہ دیتے ہیں. کوئی مہنگے کپڑوں میں ہوتا ہے، ہمیں مہنگا لگتا ہے، پھٹے ہوئے. کیا معلوم جو مہنگے کپڑوں میں ہے وہ علاقے کا یزید ہو. کیا معلوم جس کے کپڑے ادھڑے ہوئے ہیں وہ علاقے کا ولی ہو. ہم تو غلط فیصلہ کر گئے. ہم نے تو کپڑے کی بنیاد پر فیصلہ کر لیا. اب مجمع میرا بہت محترم ہے، میں ایک جملہ اور ہدیہ کروں گا. میرے مولا نبی فرماتے ہیں یا علی زینک اللہ فی الدنیا بالزہد فی الدنیا بالزہد وحب المساکین. یا علی، اللہ نے تمہیں 2 چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے. میرے مولا نبی فرما رہے ہیں یا علی، اللہ نے تمہیں 2 چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے. دنیا میں ایک زہد کے ذریعے، اور دوسرا غریبوں سے پیار کے ذریعے. علی غریبوں سے پیار کرتے ہیں، مسکینوں سے پیار کرتے ہیں. علی کو اگر کوئی مسکین نظر آ جائے، غریب نظر آ جائے، فقیر نظر آ جائے، اگرچہ میں آپ کو یہ جملہ بھی کہہ دوں کہ آج مجھے تو فقیر مل نہیں رہے، اگر آپ کو ملے تو مجھے ملوائیے گا. یہ جو چوکوں پر، روڈوں پر یہ جو رستوں میں کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، بھائی مل کے جواب دیجیے.
ذلیل ہے. فقیر تو بہت بڑی چیز ہے. شاید احمد پور شرقیہ میں ایک دو ہی ہوں, وہ بھی آپ ڈھونڈیں گے تو ملے گا. فقیر ملتا نہیں, اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے. میں جا رہا تھا ٹنڈو آدم سے سانگڑ کی طرف, رستے میں ایک فقیر نے مجھے اسی حلیے میں دیکھا, اور میں اسی حلیے میں پوری دنیا میں پھرتا ہوں. جناب معصومہ قم کے حرم سے آیت اللہ خامنائی نے میرے سر پہ امامہ رکھا تھا, کوئی اتروا نہیں سکتا. تو الحمدللہ پوری دنیا میں اسی حلیے میں رہتا ہوں. دنیا بھر کے جہازوں میں اور سفروں میں, لمبے لمبے سفر بھی, اور ہر سفر میں کوئی نہ کوئی برابر میں آ کے بیٹھتا ہے, کہتا ہے آپ شیعہ مولوی ہیں, سوال کر لوں؟ تو میں پہلا جواب اسے یہ دیتا ہوں, میں یہ پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ تم سوال کر لو. ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں, ہم سے نہیں پوچھتے. یہ عالی مدد تو میں بولتا ہوں نا, تو تشریح بھی میں کروں گا. جو بولتا نہیں ہے وہ کیسے تشریح کر رہا ہے کہ یہ بدعت ہے, شرک ہے, کفر ہے؟ بولنے والا بتائے گا نا کہ کیا سوچ کے بول رہا ہے. ماتم میں کرتا ہوں, تشریح تم کرو گے. کالے کپڑے میں پہنتا ہوں, جواب تم دو گے. تم تو پہنتے نہیں ہو, کہو گے بدعت ہے. تم تو روتے نہیں ہو, کہو گے بدعت ہے. میں روتا ہوں نا امام حسین پر, ہم روتے ہیں نا, تو ہم ہی بتائیں گے نا کہ ہم کیوں روتے ہیں. بھئی مجھے حق دو نا, مجھ سے پوچھو نا. خود میرے بارے میں فیصلے کیسے کر رہے ہو؟ تم جو چاہو بول دو. پاکستان کو سنی نے سوچا تھا, شیعہ نے بنایا تھا. جی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سنی سوچنے والا, قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ بنانے والا. لہذا اس ملک میں جتنا سنیوں کا حصہ ہے اتنا ہی شیعوں کا بھی ہے, جتنا شیعوں کا ہے اتنا ہی سنیوں کا بھی ہے. میری اس مجلس میں بھی برابر کے سنی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم الحمدللہ بہت کھلے دماغ کے لوگ ہیں. حسین کا امام بارگاہ کسی کے لیے کیسے بند ہو سکتا ہے جب حسین کا خیمہ کسی کے لیے بند نہیں ہے؟ خبردار خبردار, مولا علی کے چاہنے والے گھٹے ہوئے دماغ کے نہیں ہوتے, تنگ نظر شیعہ نہیں ہوتا. اگر کوئی مجلس میں سنی آ کر بیٹھ جائے تو خبردار بے احترامی نہ ہو, نیاز پہلے اسے کھلائیے گا, بعد میں خود کھائیے گا. انسان اخلاق کی بنیاد پر کامیاب ہوتا ہے. انسان اخلاق کی بنیاد پر کامیاب ہوتا ہے. میرا ایک عزیز ہے اہل سنت جوان, جو سیکھ رہا ہے, سمجھ رہا ہے مکتب اہل بیت کو. وہ پچھلے سال مشی میں گیا, مشی میں جو نجف سے کربلا تک مشی ہوتی ہے اس میں گیا. تو کہنے لگا کہ میں اپنے شیعہ دوستوں کے ساتھ چل رہا تھا, ایک جگہ تبرک بٹ رہا تھا, کوئی شوارما بٹ رہا تھا, کیا بٹ رہا تھا, تبرک بٹ رہا تھا. اس نے کہا جی میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں یہ لے لوں, مگر رش بہت تھا, لائن لگی ہوئی تھی, اور ان کے پاس وقت نہیں تھا, انہیں آگے جانا تھا. تو وہ جو شیعہ دوست تھا اس نے اسے کہا کہ تم سنی ہو نا؟ کہا ہاں. کہا دور سے اسی کو آواز لگاؤ جو بانٹ رہا ہے کہ میں سنی ہوں. وہ سنی جوان کہنے لگا, میں نے دور سے آواز لگا کے کہا انا سنی. وہ کہتا ہے اس نے سب کو چھوڑ دیا, پورا تشت اٹھا کے میرے پاس لے آیا. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ ہم حسین کے مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں. میرا جملہ کئی جگہ ہو چکا ہے, آپ نے بہت سونے سنا ہوا ہے, یہ امام حسین کا خیمہ ہے, ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے. ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم یہ کسی کو کہیں کہ تم کیوں آئے ہو, وہ کیوں نہیں آیا. کھلے ہوئے دماغ سے وسعت فکری کے ساتھ بات کرنی ہے. توجہ ہے نا؟ تو بحث یہ ہے, بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کسی کو بغیر مقصد کے نہیں بنایا. میرے بات پڑھنے والے میرے عزیز تشریف فرمائے, بہت لمبی گفتگو نہیں ہے, میں اصلی مطلب آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو بس ہر وہ وجود کے جس کا مقصد روشن ہو اس کی قیمت روشن ہوتی ہے. تو اب ہماری قیمت کیا ہے؟ اچھا لفظ کیونکہ میں کاروباری استعمال کر رہا ہوں, قیمت. تو قرآن مجید میں بیع و شراء کا ذکر ہے, بیچنے اور خریدنے کی باتیں ہیں. جی من المؤمنین اشترا, ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم, اللہ مومنین سے ان کے جانوں کو خریدتا ہے. بأن لهم الجنہ, جنت کے بدلے میں.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اپنی جان بیچتے ہیں، اپنا نفس بیچتے ہیں اللہ کی مرضیوں کے بدلے۔ تو یہ بیچنے اور خریدنے کی آیات ہیں۔ کوئی بچہ یہ ذہن میں نہ لے آئے کہ مولانا نے کیا بیچنا خریدنا شروع کر دیا۔ تو بیچنا اور خریدنا مقصد قیمت کا روشن ہونا اس کی مقصدیت ہے۔ میری قیمت کیا ہے، آپ کی قیمت کیا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے ہماری قیمت کیا ہے؟ دقت چاہوں گا ہماری قیمت کے بارے میں ہمیں پتہ لگانا ہے کہ ہماری قیمت کیا ہے، تو ہمیں اس کے پاس جانا ہوگا جو قیمت لگانے کا ماہر ہے۔ فائدہ ہے نا، سیدھی سی بات ہے نا۔ جب بازار عکاظ لگتا تھا مکے میں، بازار لگتا تھا، پوری دنیا کے تاجر آتے تھے، ایکسپو سینٹر لگتا تھا، نمائش گاہ لگتی تھی، پوری دنیا کے تاجر آتے تھے اپنا اپنا مال لے کر مکے میں، یمن سے، بصرے سے، عراق سے، شام سے، اور مکے میں وہ بازار لگتا تھا اور پوری دنیا کے تاجر وہاں سے آ کر بیچتے بھی تھے اور وہیں سے جا کے خریدتے بھی تھے، لیتے بھی تھے۔ اور جب وہ سارے تاجر آتے تھے نا تو سب سے پہلے سب کا رخ بی بی ختیجہ کے گھر ہوتا تھا، اور سیدۃ التجار، تاجروں کی سیدہ بی بی۔ پہلے سیدہ کے گھر سب جمع ہوتے تھے، بی بی کے نوکر ان کو کھانا کھلاتے تھے، انہیں آرام کے لیے جگہ دیتے تھے، اور پھر جب سب آ جاتے تھے تو پردہ گرا دیا جاتا تھا، بی بی کی کرسی وہاں لگتی تھی، سارے تاجر بیٹھے ہوتے تھے، بی بی ہر ایک سے پوچھتی تھی تم کیا لے کر آئے ہو، تم کیا لے کر آئے ہو۔ جب ساری میٹنگ ہو جاتی تھی تو سیدہ خدیجہ طے کرتی تھی کہ کون سی جنس کی کیا قیمت لگے گی، اور جو مارکیٹ ریٹ بتا دیتی تھی بی بی وہی ہوتا تھا، اور وہی اسی کی بنیاد پر خرید و فروخت ہوتی تھی۔ تو کون لگاتا ہے قیمت؟ جی قیمت وہ لگائے گا، قیمت اس سے پوچھیں گے جو بہت بڑا کاروباری ہوگا، جو قیمت لگانے کا حقدار ہوگا۔ بھائی بہت دیر لگا دی میں نے ایک جملہ کہنے میں، ہم کس سے جا کر پوچھیں کہ ہماری قیمت کیا ہے؟ تو ہم اس سے جا کر پوچھیں گے جس نے اپنی سب سے اچھی قیمت لگائی ہے، اور تاریخ ابدیت میں سب سے اچھی قیمت علی نے لگائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو بیچا ہے اور اللہ کی مرضیوں کو خریدا ہے، اس سے اچھی قیمت کسی نے لگائی نہیں۔ جو سب سے بڑا بیوپاری، جو سب سے بڑا کاروباری، جو سب سے بڑا تاجر ہے، اس علی سے پوچھتے ہیں کہ یا علی ہماری قیمت کیا ہے؟ تھک نہیں رہے آپ حضرات؟ یا علی ہماری قیمت کیا ہے؟ تو میرے مولا کی علی کی آواز آئے گی فلا تبیعوها الا الجنہ، تمہاری قیمت کم سے کم جنت ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ میری اور آپ کی مولا علی نے قیمت لگائی ہے، نہج البلاغہ کا فرمان میں نے سنایا ہے، خبردار فلا تبیعوا الا بہا، جنت سے کم اپنے آپ کو نہ بیچنا۔ یہ ہماری قیمت کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں ہے۔ کہ بھائی اتنے میں بیچ دو گے تو نقصان نہیں ہوگا، اس سے کم بیچو گے تو نقصان ہوگا، اور اس سے زیادہ بیچو گے تو بھائی تمہاری قسمت۔ مارکیٹ میں یہ اتنی کی بچے گی تو بہت اچھا ہے، اور اگر اس سے کم بکے گی تو نقصان ہو جائے گا۔ زیادہ بیچنے کی کوشش کرو، محنت کرو۔ مولا علی نے ہماری کم سے کم قیمت جنت لگائی ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے؟ بس زیادہ سے زیادہ قیمت کو اگر میں طے کر لوں تو میری زندگی کا حسن بڑھ جائے گا۔ وہ زیادہ سے زیادہ میری قیمت کیا ہے؟ اب سنیے ذرا، سورہ مبارکہ زمر ارشاد ہو رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، صاحبان تقوی کو جنت میں دھکا دے کر لے جا رہے ہوں گے، وہ جانے کو تیار نہیں ہوں گے۔ سورہ زمر کی آیت پڑھی ہے میں نے، دوزخ میں دھکا دے کر لے جانا تو سمجھ میں آتا ہے، دوزخ میں دھکا دے کر لے جایا جائے گا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، جنت میں دھکا دے کر کیوں لے کے جائیں گے؟ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ صاحبان تقوی کو، مومنوں کو، متقیوں کو جنت میں دھکا دے کر فرشتے لے جا رہے ہوں گے، وہ جا نہیں رہے ہوں گے۔ تو جو وہاں جنت کے متلاشی اور جنت چاہنے والے کھڑے ہوں گے جنہیں جنت کا اعلان ابھی ان کے لیے نہیں ہوا، تو وہ تعجب سے کہیں گے یہ کون ہے؟ من ہم، یہ کون ہے جو جنت میں جانے کو تیار نہیں ہے؟
بھائی بڑی محنت کی ہے میں نے اسے ایک حدیث کو سنانے کے لیے. وہ پوچھیں گے یہ کون ہے جنہیں جنت میں لے جا رہے ہیں تو جا نہیں رہے, کون ہے؟ تو فرشتے آواز دیں گے ہم حداث الحسین, یہ حسین حسین بولنے والے ہیں. مل کر بولے. ہماری کم سے کم قیمت جنت ہے اور بہترین قیمت عزاداری ہے. اس سے اچھی قیمت ہی نہیں ہے. عزادار ایک آنسو اور رومال زہرا, کیا قسمت ہے, کیا مقام ہے اس عزادار کا. ہماری بہترین قیمت امام حسین کی عزاداری ہے. میں احمد پور شرقیہ میں ضرور مجلس پڑھ رہا ہوں, لیکن مجلس احمد پور شرقیہ کے لیے نہیں پڑھ رہا. یہاں دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ میرے بھائی میری آواز کو اور میری تصویر کو ریکارڈ کر کے براہ راست بھی منتقل کر رہے ہیں. پوری دنیا کے لیے پیغام دے رہا ہوں. ویسے بھی علی کا چاہنے والا تنگ نظر نہیں ہوتا, علی کا چاہنے والا عالی ہوتا ہے, بلند دماغ بلند مزاج ہوتا ہے. عزیزان گرامی, پوری دنیا کے لیے پیغام دے رہا ہوں. ہم نے اس ملک کے اندر 70 سال سے زیادہ مدت گزر گئی ہے عزاداری کرتے ہوئے. اس سال ہر شہر کا چہلم کا جلوس 70 سالوں میں سب سے بڑا جلوس ہوگا. خاص طور پر پاکستان نہیں, مظفر آباد کے مومنین سے بھی مخاطب ہوں. خاص طور پر گلگت بلتستان کے مومنین سے بھی مخاطب ہوں. گھروں میں بیٹھنا چہلم کے دن جائز نہ رکھو. جو ویل چیئروں پر مومنین ہیں, بزرگ ہیں جو ویل چیئروں پر ہیں, وہ بھی اپنے بچوں سے کہیں کہ مجھے جلوس میں لے چلو. ہم اس سال ثابت کریں گے کہ حسینی کتنے ہیں. بھرپور انداز سے چہلم کے جلوس میں شرکت ہوگی. جس شہر میں بھی جلوس نکلتا ہے, جس شہر میں جس دن جلوس نکلتا ہے, اس دن امام حسین کی عزاداری میں شرکت ہوگی. ہم سے الجھو نہیں, ہم سے چڑو نہیں, ہم سے لڑو نہیں. ہم حسین پر رونے والے لوگ ہیں. اور میں شکریہ ادا کروں گا پاکستان کی حکومت کا, ریاست کا, علاقائی انتظامیہ کا, جو رونے والوں کے رستے میں رکاوٹ نہیں ڈالتے. اور جہاں کہیں رکاوٹ بنتی ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, مجھے پتا ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے. جو لوگ عزاداری امام حسین میں رکاوٹ ڈالتے ہیں, میں ان سے مخاطب ہوں. تم آج مجلس رکوا دو, آج مائک بند کروا دو, آج گھروں میں گھس کے عزاداری کو روک دو, کل تمہارا منہ کالا ہوگا. زندہ باد, زندہ باد, مرد آباد, مرد آباد. عزیزان گرامی, قوم کا وقار الحمدللہ ہر سال سے زیادہ بلند ہے. ہمارے ہاں تعلیم کی شرح کسی سے کم نہیں ہے, ہم سمجھداری میں کسی سے کم نہیں ہے, ہم اچھے شہری ہونے میں کسی سے کم نہیں ہے. اور میں تمام سنی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ذرا تنگ نظری سے باہر آئیے. ہمارے ہاں اگر کسی نے غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی ہو تو اس نے دعویٰ نہیں کیا کہ وہ عالم ہے. تھک رہے ہیں میری باتوں سے آپ. ہمارے ہاں اگر کسی نے کوئی ایسا خطاب کیا ہے, کسی نے بھی اگر کوئی ایسا خطاب کیا ہے
جو قابل اعتراض ہے تو وہ عالم نہیں ہے، وہ دعوے دار بھی نہیں ہے کہ میں عالم ہوں، مگر آپ کے ہاں بے ادبی کرنے والے تو مفتی ہیں۔ کیا ہوا ہے جناب زہرا کی شان میں توہین؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس ملک میں حضرت ابو طالب کو کافر کہنے والے مسلمان نہ ادھر غیر ذمہ دارانہ رویہ اچھا، نہ ادھر غیر ذمہ دارانہ رویہ اچھا۔ ہم کسی غیر ذمہ دار کے پیچھے نہیں کھڑے۔ میں اپنے محترم عزیز بزرگوار ذاکرین سے مخاطب ہوں، میں خود ذاکروں کی اولاد ہوں۔ آبا و اجداد سے ہم امام حسین کے ذاکر میرے آبا و اجداد چلے آ رہے ہیں۔ میرے والد اب بھی 75-76 سال کی عمر میں ذاکری کرتے ہیں۔ اردو ادب کے بھی ادیب ہیں، سرائکی میں بھی کلام پڑھتے ہیں، سندھی میں بھی کلام پڑھتے ہیں۔ پورے 50-50 بند کے مرثیے انہیں ڈوڑے یاد ہیں۔ جی ہم ذاکروں کا بہت بڑا مقام ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ہر شخص کا حساب علیحدہ ہے۔ اگر میں آپ سے بارگیننگ کروں اور کوئی نیاز نظر طے کروں اور کم ملنے پہ ناراض ہو جاؤں تو شاید شرن حرام نہ ہو یہ ساری باتیں، مگر پھر قیامت میں زہرا سے کیا توقع ہو؟ پھر سیدہ سے کس بات کی توقع؟ یہ کیسے کہ میں یہاں بھی لے لوں اور وہاں بھی لے لوں؟ نیاز ہے مولا کی، بانی کچھ لینا چاہتا ہے، امام سجاد نے دی، ذاکر نے لی، فرزدق نے لی، امام سجاد نے دی، مولا رضا نے دی، دیبل نے لی۔ لہذا طے کرنا، معاملات کو طے کرنا، یہ مجھے تو کبھی کبھی سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ ایسا کوئی ہوگا؟ اور مجھے کوئی بتاتا ہے نہیں فلاں نے ایسا کیا، میں کہتا ہوں خاموش ہو جاؤ، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ فلاں نے پیسے لیتے ہوئے اور یہ باتیں کی۔ میں نے کہا مجھ سے باتیں نہیں کرو، ہو نہیں سکتا کوئی حسین کا ذاکر ہو اور وہ اس طرح سے گفتگو کرے۔ خدا کے واسطے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن عزیزوں یہ بھی ذہن میں رہے کہ آپ میرے ایک جملے کے بدلے میں مجھے ہدیے کے طور پر کیا دے سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے۔ آیت اللہ خوئی نے شہریار شاعر ہے مولا کا، اس نے ایک شعر کہا، حضرت آیت اللہ خوئی نے کہا میں 10 سال کے درس سے خارج کا ثواب دینے کو تیار ہوں، اس ایک شعر کا ثواب مجھے دے دو۔ یہ جو نوحہ پڑھتے ہیں نا، یہ جو مرثیہ پڑھتے ہیں، یہ ایک ایک شعر کی قیمت حسین جانتے ہیں۔ لہذا تنگ نظری سے باہر آئے، الجھنوں سے باہر آئے۔ تم تھوڑا سا سامنے سے ہٹو گے، مجھے ہوا لگ جائے تھوڑی۔ میرے ساتھ مشکل یہ ہے کہ مائک بھی وہیں ٹھیک کرواتا ہوں آ کے، اور پنکھوں ونکھوں کا رخ بھی خود ہی صحیح کرواتا ہوں۔ تو میں جو اپنے بیان، صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات۔ چلیے میرے مطلب کی طرف واپس آئیے۔ ہماری سب سے بڑی قیمت، ہماری بہت شکریہ، ہماری سب سے اچھی قیمت، ہماری سب سے بڑی قیمت امام حسین کی عزاداری ہے۔ یہ امام حسین کی عزاداری معمولی کام نہیں ہے۔ عزاداری امام حسین بہت بڑی عبادت ہے۔ میں نماز پڑھوں اور عزادار نہ ہوں، میں روزہ رکھوں اور عزادار نہ ہوں، میں حج کروں اور عزادار حسین نہ ہوں، تو شاید ایسا ہی ہے، غذا ہے بغیر نمک کے۔ میری عبادت کے اندر ذائقہ آئے گا، میری عبادت میں روح بڑھ جائے گی، میری عبادت کا حسن بڑھ جائے گا۔ کبھی غور فرمایا کہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھنا تو حاجی کے لیے واجب کیسے ممکن ہے کہ جب وہ وہاں کھڑے ہو کر نیت کرتا ہے کہ میں 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ، تو ابراہیم کے تصور کے بغیر پڑھ لے؟ بھائی نیت میں ہی تم مقام ابراہیم کی نیت کر رہے ہو۔
نیت کرتے وقت کہہ رہے ہو کہ میں مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ چاہتا ہی ہے وہ نماز ہے جو ابراہیم کے تصور کے ساتھ ہو، اللہ چاہتا وہ نماز ہے جس میں قربانی کا جذبہ ہو۔ اٹھک بیٹھک کو نماز تو نہیں کہتے، جان قربان کرنے کو نماز کہتے ہیں، اللہ کی خاطر جان دینے کو۔ آیت اللہ ذیشان جوادی فرماتے ہیں جب ہم رکوع میں آ جاتے ہیں نا تو اپنی گردن سیدھی کرنے کا حکم ہے، پشت بھی سیدھی ہو کہ دیگچی رکھ دیں تو گرے نہیں، اتنی پشت ہو، اور سر بھی سیدھا ہو، اور جس کا سر ایسے سیدھا ہوتا ہے وہ اپنی گردن دینے کو تیار ہوتا ہے، یہ رکوع نہیں کر رہا، یہ اپنی جان اللہ کی راہ میں دے رہا ہے۔ تو نماز یعنی قربانی، نماز یعنی فداکاری، نماز یعنی شہادت۔ تو جو نماز بغیر ابراہیم کی یاد میں ہو، ابراہیم کی یاد کے بغیر ہو، وہ نماز اللہ کو قبول ہی نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز سب سے مہنگی نماز ہے ہماری زندگی کی، 10 لاکھ کی ہوتی ہے، 15 لاکھ کی ہوتی ہے، کم سے کم 5 لاکھ کی 2 رکعت نماز ہے یہ۔ جب حج پہ آپ جاتے ہیں ایسے ہی ہے نا، 2 رکعت نماز بغیر مقام ابراہیم کے پڑھا نہیں جا سکتی۔ 2 رکعت نماز ابراہیم کے تصور کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ ابراہیم بڑے عابد ہیں یا حسین؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، سورہ مبارکہ صافات۔ اور ہم نے ابراہیم کی قربانی کو بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا۔ ابراہیم ہم تم سے قربانی لیں گے مگر ایک اسماعیل نہیں لیں گے، ہمیں تمہاری نسل سے بڑی قربانی چاہیے، جسے علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، مانی ذبح عظیم آمد پہ سر۔ جو قرآن میں ذبح عظیم کا لفظ ہے نا، علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ حسین ہے۔ اللہ نے ابراہیم کے بیٹے حسین سے قربانی لی ہے، نسل ابراہیمی میں سے امام حسین سے اللہ نے قربانی لی ہے جی۔ تو پھر سجدگاہ رکھ کر نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو سجدہ اللہ کو ہوتا ہے مگر جذبہ حسینی کے ساتھ، سجدہ اللہ کو ہوتا ہے مگر خلوص حسینی کے ساتھ۔ یا اللہ ہم اس خاک پر سر رکھ رہے ہیں تیری بارگاہ میں جس خاک پر حسین نے سر رکھ کر جان دی۔ لہذا کیسے ممکن ہے کہ حسین کا چاہنے والا جذبہ حسینی کے ساتھ ہو، اس کی عبادتوں میں رنگ آتا ہے، روح آتی ہے حسین مولا کے ذکر کے ساتھ۔ اور عزیزو، نماز پڑھنے سے پہلے بھی حسین کو سلام کیا کرو۔ نماز پڑھنے کے بعد تو آپ زیارت پڑھتے ہیں مگر نماز سے پہلے بھی سلام کریں۔ میں آیت اللہ مراشی نجفی کے پیچھے نماز پڑھ چکا ہوں، ایک بزرگ مجتہد عارف، وہ زیارت پڑھتے تھے پہلے اقامت کہنے سے پہلے، اقامت کہنے سے پہلے کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جب کسی نے پوچھا کہ آپ نماز سے پہلے، اقامت سے پہلے حسین پہ سلام بھیجتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ میں سلام پڑھ کر حسین پر اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں یہ نماز حسین کی وجہ سے ہے، جس حسین نے میری نماز کو بچایا ہے، جس حسین نے مجھے نماز پہنچائی ہے، پہلے اسے تو سلام کروں۔ اور یاد رہے عزیزو کہ وہ شیعہ نہیں ہے، وہ امام حسین کا عزادار نہیں ہے جو اس الجھن میں پڑا ہوا ہو، بس بات ختم ہو گئی، پرانی ہو گئی، وہ عزادار ہے، وہ نمازی ہے، وہ ماتمی ہے، وہ نمازی ہے، یہ الجھنیں ختم ہو جانی چاہیے۔ بھونڈی باتیں ہو گئی ہیں، پرانی باتیں ہو گئی۔ میرے اپنے دوستوں سے گزارش ہے کہ انتہائی احتیاط کے ساتھ، آج آپ کی کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے، اسی وقت کوئی 25 تو کیمرے چل رہے ہیں میری آواز کو محفوظ کرنے کے لیے، تو ممبر پہ میں وہ بات کروں جو سنبھال سکوں، بعد میں صفائیاں دوں، بعد میں وضاحتیں دوں، بعد میں معافیاں مانگوں، تو بہتر نہیں ہے پہلے ہی ایسی کوئی بات نہ کروں جس پہ مجھے معافی نہ مانگنی پڑے۔ اور الحمدللہ آپ کے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں، اور اللہ ان لوگوں میں اضافہ کرے۔ جس دھڑلے سے میں اپنے اس مجمع میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، مجھ میں جرأت ہونی چاہیے کہ ٹی وی پر بھی ایسی بات کروں، اور وہاں بھی دھڑلے کے ساتھ بات کروں، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ میں بہت واضح طور پر کہتا ہوا گزر جاتا ہوں، مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا حرام ہے، مسلمہ اسلامی مسالک کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے۔ تیسری دفعہ سنیے گا، مسلمہ اسلامی مسالک کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے مگر بنی امیہ کی ہم احترام اور تعظیم نہیں کریں گے۔
यजीद। इस मजमे में नारा लगाइए यजीद पलीद। तवज्जो कर ली। माशाअल्लाह। लाइने आजम फड़कना इतना के बांट लेते हैं बस अपना। बनी उमैया की नस्ल तेरी, बस एक शाह मशरक़ैन मेरा। खुदा की लानत तेरा मुकद्दर, खुदा की रहमत मेरा नसीबा। तुझे तो मंजूर है ये सौदा, यजीद तेरा हुसैन। लब्बैक या हुसैन। सब मिलकर जवाब दें। बुलंदतर सलवात। मैं इससे ज्यादा आपको जहमत नहीं देना चाहता। मेरे बाद अभी सिलसिला जारी है और मुझसे बेहतर पढ़ने वाले मौजूद हैं। मैं तो बस इतना सा कह के आगे बढ़ूंगा कि अपनी सफ़ों में इत्तेहाद को, वहदत को, मोहब्बत को बढ़ाइए। ज़ाकिरीन उज़्ज़ाम से गुजारिश है कि आपका मकाम बहुत बुलंद है, ज़रा मोहतात हो जाइए। अल्लाह ने आपको गला दिया है तो आप कसीदा सुनाइए, मरसिया सुनाइए, शरई मसले न बताइए, वो आपका काम नहीं। और अगर आपको किसी शरई मसले से इत्तफाक नहीं है तो ये फोरम नहीं है उसकी बयान का, ये फोरम नहीं है उसकी बात का। कहीं और जाके बात कीजिए। आ जाइए किसी दीनी दरसगाह में, आ जाइए किसी जानने वाले के पास। बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, अपनी संगीनी बढ़ाने की ज़रूरत है। आप बानियान से भी गुजारिश है, मैं अगर इस मिंबर पर बैठकर कोई गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करूं तो मजलिस का अदब महफूज रखते हुए मुझे गाड़ी तक जाते हुए बोल जरूर दीजिए। हत्ता अगर आप गलत भी बोलेंगे ना तो मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं बुरा नहीं बनाऊंगा। कम से कम बोलने की जुर्रत तो दूंगा ना आपको। मेरे बुजुर्ग मर गए, हमारी कौम के अंदर बुजुर्ग मौजूद थे, वो खुतबा से और ज़ाकिरीन से और उलमा से मजलिस के बाद पूछते थे ये बात कहां से पढ़ी, इसका हवाला क्या है, इस बात का ये नुकसान होगा। आज कोई पूछने वाला नहीं है जी। अल्हम्दुलिल्लाह माहौल बेहतरी की तरफ है, माहौल बेहतरी की तरफ है। और हम तो वैसे भी उनके मानने वाले हैं जिन्हें इनके बड़ों ने गालियां दी हैं, इसलिए इंतहाई तहम्मुल मिजाजी के साथ हमें पाकिस्तान अजीज है। हम झगड़ा नहीं चाहते, हम लड़ाइयाँ नहीं चाहते, हम इस मुल्क में पुरअमन रहते हैं, रहना चाहते हैं, आपको रखना चाहते हैं। सब प्यार मोहब्बत से रहिए। हर तरह के लोग हर एक मकतब में मौजूद हैं और उनकी इस्लाह होनी चाहिए। जहाँ तक बात है कि इस मिंबर पर बात करने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस वक्त शायद मजलिस के अंदर मुझे अंदाज़ा नहीं है 5000 आदमी है, 4000 आदमी, मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बहरहाल हज़ारों में इस वक्त मजलिस सुन रहे लोग। हज़ार अगर 5000 आदमी है तो 5000 घंटे में आपके ले रहा हूँ। और ये बीबियाँ बैठी हुई हैं, ख़वातीन बैठी हुई हैं, बच्चों को लाई हुई हैं। ये जज्बा है इनका, देखिए इतनी मेहनत से मजलिस सजाई जाती है। हम अपने जिंदगी को हलाल करते हैं हुसैन की मजलिस में आकर। हम अपने दिन को जायज बनाते हैं हुसैन का नाम लेकर, वरना शायद वो दिन हमारी जिंदगी में जायज ना हो जिसमें हुसैन का नाम ना हो। अजीज़ान गिरामी, और फिर बस और बहुत सारी बातें करने की थी, मगर
اتنا کہہ کر آگے بڑھوں کہ فتنوں کی عمریں زیادہ لمبی نہیں ہوتی، فتنہ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو انتہائی ہمت بردباری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ بڑھ رہے ہیں۔ مستقبل تو ویسے ہی ہمارا ہے، کل تو ویسے ہی ہمارا ہے، کل تو ویسے ہی ہمارا ہے، اس لیے کہ امام مہدی ہمارے ہیں۔ ہمارا مستقبل آج شب جمعہ ہے جی، پریشانی دور تھی یا امام منتظر، پچھلے یا امام منتظر، ماشاءاللہ امام منتظر، تو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ یہ مجلسیں ہم تک بڑی محنت سے پہنچی ہیں، بڑا خون لگا ہے، بڑی قیمت لگی ہے۔ مجلسوں کو سالم رہنے دیجئے۔ میں ان بچوں سے کہوں گا جب مجلس میں آیا کرو نا تو وضو کر کے آیا کرو۔ مولا حسین کا نام سنو گے، زبان پہ درود جاری کرو گے، زبان پہ یا علی بولو گے، یا حسین بولو گے، وضو کیوں نہیں ہے؟ اور جب وضو کر کے ہم بیٹھیں گے نا تو آپ دیکھیے گا نورانیت کیا ہے۔ بلکہ میں ان بانیان سے کہوں گا کہ جب مجلس کا انتظام کریں تو باہر ایک وضو خانے کا بھی، ٹیمپریری عارضی وضو خانہ جو ہوتا ہے اس کا بھی انتظام کریں۔ اتنا خرچہ ماشاءاللہ کر رہے ہیں، ایک چند ہزار روپے کا ایک اور خرچہ، ایک ٹینکر لا کے کھڑا کر دیں عارضی وضو خانہ، تاکہ باہر وضو کا انتظام، اور باقاعدہ بینر لگائیں کہ یہاں وضو کرو اور پھر اندر جاؤ۔ میری ساری قوم نے اگر وضو کرنا سیکھ لیا نا، یہ بنیاد ہے نا، آغاز ہے نا طہارت کی، تو وضو ہی ٹھیک ہو جائے تو پھر ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ آغاز ہے، انتظام کریں مجلس کے باہر انتظام کریں۔ اور عزیزو یہ بھی یاد رہے کہ کسی عزادار کو کوئی دھکا نہ لگ جائے، کسی عزادار کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، یہ بہت محترم ہے۔ کوئی پوچھے حسین کی ماں سے، جب مجلس عزا ہوتی ہے نا تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ تجی فاطمہ بی بی مجلس میں آتی ہیں، ماں مریم و آسیۃ و ختیجہ، بی بی کے ساتھ 3 بیویاں اور ہوتی ہیں، بی بی مریم ہوتی ہیں، بی بی ختیجہ ہوتی ہیں، بی بی آسیہ ہوتی ہیں۔ وفی یدہا خرقۃ، اور زہرا کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے۔ تسم دموع الباکین، بی بی رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے۔ میری آنکھوں کا آنسو اس قدر قیمتی ہے کہ سیدہ کو میرے آنسو چاہیے۔ عزاداروں جب مجلس میں بیٹھا کریں نا اور گریے کا ماحول ہو اور مسائل پڑھے جا رہے ہوں اور رونا نہ آ رہا ہو تو پھر ایک دعا کیا کریں کہ یا اللہ حسین پہ گرنے والا ایک آنسو عطا کر دے۔ ایک آنسو کتنا قیمتی ہے، اس کا اندازہ ہمیں مرنے کے بعد ہوگا۔ میرے مولا رضا فرماتے ہیں جو آنکھ دنیا میں حسین پر روئے گی آخرت میں اللہ اسے رونے نہیں دے گا۔ ساری آنکھیں رو رہی ہوں گی مگر حسین کا عزادار نہیں رونے گا۔ مجلس کو بڑے سجا کر اہتمام کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور عزاداروں جب مجلس سے اٹھ کر جائیں نا تو جاتے وقت بھی سوچیں کہ ہمیں پھر آنا ہے اور آخری مجلس نہ ہو۔ جب مجلس میں بیٹھیں تو ایک بات کا اور خیال رکھیں، جب گریہ بڑھنے لگے تو خیال رہے کہ جو آگے بیٹھا ہے یہ دائیں بیٹھا ہے۔ ایسے ہی میں بھی خواتین سے بھی کہوں گا جب آپ کے درمیان رونے کی آوازیں بلند ہوں تو خیال رہے کہیں حسین کی ماں نہ رو رہی ہے۔ اور بی بی کے ساتھ ایک 4 سالہ بچی بھی آتی ہے اور وہ اپنی دادی سے کہتی ہے اماں دادی یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بی بی فرماتی ہیں یہ میرے حسین پہ رو رہے ہیں۔ تو عجب نہیں سکینہ کہتی ہوں کاش یہ کربلا میں ہوتے ہیں۔ تو
यूं मेरे बाबा को ना मारा जाता। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आप आमादा हो गए रोने के लिए? अज़ादारो, जब मजलिस में बैठे तो एक और अदब का ख्याल रखें, और वो ये कि बुलंद आवाज से आवाज़ों को आज़ाद करके रोया करें, घुट घुट के नहीं रोया करें। जब आप ऊंची आवाज में रोते हैं ना तो इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं। एक मजलिस में मेरे मौला सादिक बैठे हैं, अज़ादार बुलंद गिरिया कर रहे थे, ऊंचा गिरिया कर रहे थे। मेरे मौला रिजा ने, मौला सादिक ने दोनों हाथ उठा दिए और फरमाया, या अल्लाह ये हमारे अमर को जिंदा कर रहे हैं, या अल्लाह ये एहयाए अमर कर रहे हैं, इन्हें कोई गम न दे सिवाय गमे क़यामत के। हमें क़यामत का खौफ होना चाहिए, हमें क़यामत का डर होना चाहिए कि वहाँ कैसे हिसाब देना है। और जब हुसैन पे रोने वाला इस अंदाज से रोएगा तो क़यामत का गम भी खत्म हो जाएगा। चलिए कुछ देर के लिए अपने जहनों को शाम ले चलिए। अज़ादारो, अगर मेरे सामने कोई अजनबी मेरी बहन को देख रहा हो, मुझे माफ कीजिएगा, अगर मेरे होते हुए कोई अजनबी मेरी माँ की तरफ देखे तो क्या गुजरेगी मेरे ऊपर? शायद वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं सोच सोच कर बीमार पड़ जाऊंगा। सलाम हो इमाम सज्जाद पर। मेरी बीबी सकीना की तरफ कुर्सी पर बैठे एक शख्स ने इशारा किया। बीबी सकीना इमाम सज्जाद से लिपट गई, भैया हमने ये तो सुना था कि असीर बनाए जाएंगे, मगर ये नहीं सुना था कि कनीजी में भी मांगे जाएंगे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद हैं। खुदा किसी गम में न रुलाए, सब आए गम अहले बैत में। बाज़ औक़ात अज़ादारों रोने के लिए एक जुमला बहुत होता है। कोई घंटे मसाइब पढ़ूं या एक जुमला कहूं। मैं एक जगह मजलिस पढ़कर बाहर निकला, ऐसे ही अज़ादार रो रहे थे। एक जवान ने मुझसे कहा, मौलाना आज आपने मसाइब कम पढ़े। तो मैंने रोते हुए उससे कहा, क्या ये कम मसाइब है कि हुसैन घोड़े से गिर गए? कोई नहीं था जो ज़हरा के लाल को सहारा दे। नजफ अशरफ में हरम अमीर मोमिनीन में मजलिस हो रही है। आयतुल्लाह हायरी मजलिस में बैठे हैं। मद्दाह ने, जाकिर ने मसाइब पढ़ते हुए एक जुमला कहा, उन्होंने चीखें मार मार के रोना शुरू किया और 3 घंटे बेहोश रहे। सुनेंगे वो जुमला क्या था? जाकिर ने कहा, आवाज दी गई ज़ैनब को दरबार में लाया जाए। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। अज़ादारो, जनाबे ज़ैनब पर सलाम, इमाम सज्जाद पर सलाम, और सलाम करते हुए एक बीबी पर और सलाम कर लीजिए, बीबी रबाब पर सलाम। मजलिस में ख़वातीन बैठी हैं। बीबी रबाब की 2 ही कमाइयां तो थी, एक सकीना, एक अली असगर। एक को जिंदान शाम में छोड़ आई, एक को करबला में छोड़ आई। मेरे एक दोस्त हिंदुस्तान के रहने वाले, बनारस इंडिया के रहने वाले, वो बयान कर रहे थे कि उनके इमाम बारगाह से रोज़े आशूर ताज़िए का जुलूस निकलता है और वो करबला में जाकर ख़त्म होता है। कहने लगे जुलूस निकला ताज़िए का, अलम का, जुलजना का जुलूस निकला, तो हम उस रास्ते पे आगे आगे जा रहे थे, चंद दोस्त मिलकर, जिस रास्ते पे जुलूस को आना था, ताकि इंतजामात देखें कि हुकूमत ने सफाई सुथराई के इंतजामात सही किए हैं। कहते हैं अभी जुलूस पीछे था, हम आगे जा रहे थे उसी रूट पर। सामने चौराहे पर हमने देखा हजारों की तादाद में हिंदू औरतें खड़ी, बड़ा मजमा लगा हुआ है औरतों का। कहते हैं जब हम करीब गए तो एक और बात अजीब महसूस हुई कि हर गोद में दूध पीता बच्चा है, दूध पिलाने वाली माएँ आई हुई हैं। कहने लगे, हम उनके बराबर से गुजरने लगे तो एक औरत की आवाज आई, भाई मुसलमान हो? तो मौलाना फरमाने लगे, मैंने कहा हाँ मुसलमान है। कहने लगी, बताओ बाबा हुसैन का जुलूस कब आएगा? कहने लगे, मैंने उनसे पूछा तुम्हें बाबा हुसैन के जुलूस का इंतजार क्यों है? सुनेंगे। कहने लगे, मैंने पूछा तुम्हें बाबा हुसैन के जुलूस का इंतजार क्यों है? कहने लगी, तुम्हें नहीं पता, आज हुसैन का बच्चा भूखा मारा गया, आज हम अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते जब तक ताजिया दफना ना दिया जाए। अल्लाहु अकबर, सलाम हो उस मां पर। भाई बहुत रो लिए, गिरिया हो गया, मेरे हिस्से का बयान मुकम्मल हो गया। मुझे नहीं पता
کہ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا. میری تحقیق پوری نہیں ہے کھانا کہاں سے آیا، مگر اتنا پتا ہے کہ شام غریبہ میں کھانا بھی آیا، پانی بھی آیا. جناب زینب نے کوزہ بھر کے جناب سکینہ کو دیا. بی بی نے فرمایا پھوپھی اماں آپ مجھ سے زیادہ پیاسی ہیں، پہلے آپ پانی پی لیجئے. بی بی نے فرمایا بیٹا پہلے بچے پانی پیتے ہیں. رو رہے ہیں نا. فرمایا بیٹا پہلے بچے پانی پیتے ہیں. جناب سکینہ نے کوزہ لیا اور کربلا کے اندھیرے بیابان میں جانے لگے. پیچھے پیچھے بیویاں چلیں. سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ رکو کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ اندھیرا ہو رہا ہے کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی پھوپھی اماں ابھی تو آپ نے کہا ہے پہلے بچے پانی پیتے ہیں. میرا بابا حسین بھائی علی اصغر کو لے کر گیا تھا. میرا بھائی پیاسا بہت ہے. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. جب سارے بچوں نے پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، تو میری بی بی زینب نے بیویوں کو پانی پلایا، بیویوں کو کھانا کھلایا. جب سب کو پانی پلا دیا، کھانا کھلا دیا، تو جناب سجاد کے برابر میں جناب زینب آ کے بیٹھی اور کہنے لگی زین العابدین بھابی رباب پانی نہیں پی رہی. بھابی رباب جو رونے آئے ہیں، بیویاں بیٹھی ہیں، خواتین میری بات سمجھ رہی ہیں تو اپنی گریہ پرسہ دیں گی. کہنے لگی بھابی رباب کھانا نہیں کھا رہی، پانی نہیں پی رہی. امام سجاد برابر میں آ کے بیٹھے. اماں پانی پی لیجئے. اماں میں امام آپ سے کہہ رہا ہوں کھانا کھا لیجئے. امام کا حکم پا کر جناب رباب نے پانی پیا، کھانا کھایا. منبر کا ادب مانے ہیں. میں تفصیل میں جا کر بات نہیں کروں گا، اشارے میں بات کروں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے. جب آدھی رات گزری نا، جناب رباب جناب زینب کے برابر میں آ کے بیٹھی اور کہنے لگی مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. بہت رو لیے، میرے حصے کا بیان ہو گیا. جناب رباب، اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر کی زیارت کا شرف عطا کرے. جب جائیں نا شام بی بی کی زیارت کے لیے تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا. آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں. اے سکینہ تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہیں گے آتے رہیں گے، تمہاری قبر پر آتے رہیں گے. عزادارو واقعہ کربلا گزر گیا. آخری روایت سنیے. واقعہ کربلا گزر گیا، بیویاں کربلا سے مدینہ آ گئیں، امام سجاد مدینہ آ گئے. ابو حمزہ صومالی جو مولا سجاد کے صحابی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد میں امام سجاد سے ملنے کے لیے گیا. جب امام آ گئے تو کنیز نے مجھے صحن سے گزار کر امام کے حجرے تک پہنچایا. تو میں نے کیا منظر دیکھا، ایک بیوی ہے جو برقع پہنے دھوپ میں بیٹھی ہے. کہتے ہیں میں نے بہت دیر تک امام سے سوال جواب کیے، اور جب میں واپس جانے لگا تو پھر کنیز نے مجھے صحن سے گزارا. تو میں نے کیا دیکھا کہ دھوپ ڈھل گئی ہے، جہاں وہ بیوی پہلے بیٹھی تھی وہاں سایہ آ گیا ہے. تو وہ بیوی جو برقع پہنے دھوپ میں بیٹھی تھی وہ دھوپ میں آ کے بیٹھ گئی، جہاں پہلے تھی وہاں سے اٹھ کر آ گئی اور دھوپ میں آ کے بیٹھ گئی. ابو حمزہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا تو پشت سے پیچھے سے امام کی آواز آئی، ابو حمزہ کیا بات ہے، کیوں کھڑے ہو؟ تو میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے. مولا مدینے کی گرمی بڑی شدید ہے، مولا میری وجہ سے اسے معاف کر دیجئے. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اے ابو حمزہ میری ماں رباب ہے، میرے بابا کا لاشا دھوپ میں دیکھ کر آئی اور وعدہ کر کے آئی جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں. آواز دی بی بی اب تو غیر بھی کہتے ہیں کہ سائے میں آ جائیے. رباب بی بی علی اصغر کو یاد کرتی رہی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بانی مجلس کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وآل محمد